عجب کرپشن کی غضب کہانی، اس قسم کی ہیڈ لائنز لگ رہی ہوتی ہیں اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کسی اور جماعت کے بارے میں آئی ہوتی، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاص طریقہ کار ہے اور وہ اس مقولے پر عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آتی ہے اکثر اوقات جب بھی بحران کے اندر ہوتی ہے، اس کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بندوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک جو نہر کے دوسرے کنارے سے کھڑے ہو کے آپ کو پتھر مار رہا ہو اور دوسرا جو منہ پر جھوٹ بول رہا ہو۔ تو اگر آپ اس قسم کا رویہ اپنا لیں تو ہر قسم کی شرمندگی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو حکومت کا رد عمل یہ آیا کہ جی کوئی بات ہی کوئی نہیں، یہ کوئی رپورٹ ہے، یہ تو رپورٹ ہی فارغ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کہاں پہ کرپشن کی بات کی ہے، یہ تو انہوں نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی تو بات ہی نہیں کی، تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آئیں بائیں شائیں قسم کی رپورٹ ہے، یہ آئیں بائیں شائیں قسم کی رپورٹ نہیں ہے، یہ گلوبل پرسیپشن انڈیکس ہے جو ہر سال جاری ہوتا ہے اور تمام ممالک میں اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ملی اسٹیبلشمنٹ نے ان رپورٹوں سے اعداد و شمار حاصل کر کے ایک بہت بڑا بیانیہ ترتیب دیا تھا جو پچھلے 6-7 سال میں مسلسل اس قوم کے کانوں میں سے بھیانک آوازوں کی صورت میں گزارا گیا۔ وہ بیانیہ کیا تھا؟ اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کیا، میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا، کینیڈا میں وہاں اپیل کی، انہوں نے مجھے صاف صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس، یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا، صاف انہوں نے میرے سے پوچھا۔ جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں، چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے، تو پھر عوام کی خدمت، عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے، اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ۔ یہ آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں مہنگائی کے ذریعے۔ اب یہ سٹیٹمنٹس بار بار عمران خان صاحب کی دہرائی جا رہی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بار بار چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں دی، درجنوں مرتبہ دی ہیں، انٹرویوز کے اندر دی ہیں، سپیچز کے اندر دی ہیں، پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے بیانات دیے ہیں، یہ تمام باتیں دہرائی ہیں، لیکن یہ عمران خان کا بیانیہ نہیں تھا، صرف یہ بیانیہ اس تمام اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا جس کو بڑا شوق تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے زبردست تجربہ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر وہ صفائی ستھرائی کرنی ہے کہ لوگ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور اس کے بعد قائد اعظم ثانی تھے 2-3 جنہوں نے پاکستان کو بچایا اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ بیانیہ بنایا تو اس کے بعد میڈیا کے جو بڑے تگڑے رینٹ اینڈ اینالسٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ مالکان کی اپنی اطاعت بھی موجود تھی، تو اس کو استعمال کر کے قوم کے سر کے اوپر مسلسل بارش کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں وہ بدترین کرپٹ حکومتیں ہیں اور انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو انڈیویجول بریفنگز تھیں اس کے اندر بھی بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے نمائندگان ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ وہاں سے $1 بلین کا اکاؤنٹ نکل آیا، وہاں سے $2 بلین کا اکاؤنٹ نکل آیا، یہ جو بندہ ہے اس کی $6 بلین ورتھ ہے، یہ جو بندہ ہے اس کے $8 بلین ورتھ ہے، اور اگر ہم 5 بلین اس سے نکلوائیں، 4 بلین اس سے نکلوائیں، 10 بلین اس سے نکلوائیں تو پاکستان کا قرضہ ہم واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام بیانات جو ہیں ٹاپ لیول کے اوپر جا کر آپ کو یہ بریفنگز میں سناتے رہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ بھائی ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا اگر پیسہ ضائع ہو رہا ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے خود احتساب چاہیے ان لوگوں کا، لیکن کوئی حقائق تو بیان کریں، بتائیں تو صحیح۔ اس کے بعد پھر بتانے کی جب باری آئی تو پھر آپ نے نیب کو انلیش کر دیا، اور پھر جس قسم کے کیسز بنے اس کی تاریخ جوڈیشل جو احتساب ہے جو قانون سے ماورا نہیں ہے اس میں آپ کو نہیں ملتی۔ یعنی پروجیکٹ ایسے ایسے بنے جس کے اندر پروجیکٹ موجود ہی نہیں ہے، یعنی اپروو ہونے کی تو بات چھوڑیں، کاغذ کے اوپر بھی وہ ڈس اپروو ہوا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے کہ اگر یہ پروجیکٹ بن جاتا وقت پر
تو پھر قوم کا اتنا پیسہ بچ جاتا. لیکن چونکہ پروجیکٹ آپ نے نہیں بنایا, کیونکہ پروجیکٹ بننا ہی نہیں تھا, لہٰذا قوم کا اتنا نقصان ہو گیا, لہٰذا 6 مہینے کے لیے اندر, 8 مہینے کے لیے اندر فلاں شخص کی اپائنٹمنٹ کس طریقے سے ہوئی, یہ آپ نے آؤٹ آف ٹرن اپائنٹمنٹ کی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. فلاں ریٹ پر آپ نے یہ LNG کیوں بک کی, اس وقت تو آپ کو اتنے ریٹ مل سکتے تھے, لیکن بعد میں ریٹ جو ہے وہ کم ہو گئے, آپ نے پہلے یہ ڈیل کر لی تھی, اگر کم ریٹ کے اوپر کرتے تو ہمارا نقصان نہ ہوتا, لہٰذا آپ کے خلاف مقدمہ, اور یہ آپ نے تاریخ رقم کی. اور یہ سب کچھ جو کرنے والے تھے 3.5 سال کے بعد انہوں نے آخر میں آ کے ہتھیار پھینک دیے اور بھاگ گئے. شہزاد اکبر کا کیس آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان کی حکومت کا تو جو طریقہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, انہوں نے تو ماننا نہیں ہے, لیکن ان چارٹس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کسی اور شخص نے بیٹھ کر اپنی تعصبات سے بھری ہوئی نظر سے لکھتے ہوئے اعداد و شمار کو نہیں بنائے. یہ ایک بین الاقوامی معیار ہے جس کو آپ خود کوٹ کرتے رہے ہیں, جس کو بنیاد بنا کر آپ نے ملک بھر کے اندر 6 سال سے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اب یہ چارٹس ان اعداد و شمار سے بنے, یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے. پارٹی ظاہر ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں گی, نون لیگ اس کو ایکسپلائٹ کرے گی, لیکن ایکسپلائٹیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان حقائق کے اندر کوئی فرق ہے. تو جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے طاقت سے نکالا, جن لوگوں کو آپ نے ذلیل کیا, جن لوگوں کو آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں گھٹیا کرپٹ مجرم لوگ ہیں, ان لوگوں کے یہاں تو کرپشن یہاں پر تھی. اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا افلاطون سمجھتے ہیں اور نئے پاکستان کی بنیاد بنانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آنے والے تمام لوگ کرپٹ تھے, ان کے یہاں پہ کرپشن جو آسمان کی طرف جاری ہے. اس کرو کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کا ایک جھولا بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ نچلی سائڈ کے اوپر کرپشن کس کی ہے اور اوپرلی کی سائڈ کے اوپر کرپشن کس کی ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور پھر ہر طرف سے آپ کے پاس شواہد موجود تھے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام معلومات موجود تھیں, ان کو پتہ تھا کون کتنے پانی میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو ہر قسم کی معلومات ہوتی ہیں, اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں پر جا رہا ہے, کون کس سے مل رہا ہے, کس سے کیا بات ہو رہی ہے. تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پچھلے 5-6 سال کے اندر جماعت کے اندر سے جو لوگ بات کر رہے ہیں, جسٹس وجی الدین کیا بات کر رہا ہے, فوزیہ قصوری کیا بات کر رہی ہے, جن لوگوں کو کھڈے لائن لگایا گیا ہے ان کا مقدمہ کیا ہے, اکبر بابر کیا بات کر رہا ہے, اب نور عالم نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کیوں کی ہے, جب پارٹی کے اپنے ممبران کے خلاف نیب کے مقدمات بن رہے ہیں تو وہ کیا بات ہو رہی ہے, جب یہ اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے ادارے آپ کو بتا سکتے ہیں بین الاقوامی طور پر کہ کرپشن کیا ہے, تو کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر زون 4 میں جو غیر قانونی کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر جو شخص تحقیقات کر رہا تھا اس کو OST بنا دیا گیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس چیز کی بھی تحقیقات کر رہا تھا کہ چائنیز جو آ رہے ہیں ان سے ویزا حاصل کرنے کے لیے ایک منسٹری کے جو ممبران ہیں وہ ایکسٹورشن فیس لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ورلڈ بینک کا ایک بڑا پروجیکٹ جس کے لیے ایک خطیر رقم موجود ہے, اس کی جب شارٹ لسٹنگ ہوئی ایک ایکسپرٹ پینل کے ذریعے اور ایک خاص بندے کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ اس نے ٹاپ کیا تھا, اور جب اپروول آئی تو ایک ایسے بندے کی آئی جو دوسرے نمبر کے اوپر ہے اور وہ ڈیول نیشنل ہے. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ راوی پروجیکٹ کے اندر کیا گھپلے ہیں؟ کیا ہمیں عدالت کے 1 سال کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا یہ جاننے کے لیے کہ راوی پروجیکٹ کے اندر کتنی خامیاں ہیں؟ اور اب راوی پروجیکٹ جس کے اوپر آپ نے 5 ارب کا قرضہ دے دیا ہے, 1 سال کے بعد جو آپ نے خرچہ کیا ہے, قوم کے خزانے کو کتنا نقصان ہوا, اس کا جواب کون دے گا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کبھی موسوی کے کیس کے اندر کیا ہوا؟ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پر منی لانڈرنگ کون کر رہا ہے, جائیدادیں کون بنا رہا ہے؟ اگر سب کچھ پتہ ہے تو, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اب اس کو انڈورس کرتی ہے, تو اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتی ہیں؟ وہ جماعتیں جن کو سیاسی طور پر آپ نے ڈس لاج کرنا تھا, ان کے اعداد و شمار جو انقلابی حکومت ہے ان کی نسبت کرپشن کے معاملے کے اوپر بہت بہتر نظر آتے ہیں. تو ان کو تو لیکن آپ نے متون ٹھہرا دیا, ان کو تو آپ نے دیوار میں گاڑ دیا, اور اب جو چہیتے ہیں ان کے بارے میں بین الاقوامی رپورٹیں یہ آ گئی ہیں. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل ہے اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. جو بڑا سوال پاکستان کے اندر موجود رہے گا اور جس کے گرد پاکستان میں ہونے والی بحث اور آئندہ احتساب گھومے گا وہ یہ کہ مسلسل 3 سال کس طرح کرپشن کے انڈیکس کے اوپر ملک سلائڈ ڈاؤن کرتا رہا,
کس طرح ہم نے عوام کو اس دھوکے میں رکھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اور بین الاقوامی ادارے جب اس قسم کی پرسپشن انڈیکس جاری کرتے ہیں تو ان کے پاس جو اعداد و شمار ہے، کیا وہ اعداد و شمار پاکستان کے دوسرے اداروں کے پاس موجود نہیں تھے؟ جب پاکستان بیرونی اداروں کے معیار کے اوپر کرپشن کے اندر ڈوب رہا تھا، تو اس وقت یہ ادارے دوسری جماعتوں کی کرپشن کا ڈھنڈورا پیٹ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بڑے سوال ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ بڑی اہمیت اختیار کریں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو آخر میں آ کے سب لوگوں سے بات کرنی ہے، ان لوگوں سے بھی بات کرنی ہے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی کرپشن کی کہانی بڑی غضب کی کہانی ہے. یہ اکنامک ہٹ مین ہے، اگر یہ ریموو ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. جو پاکستان ٹھیک ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ بھی اعداد و شمار ہے جو آپ کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت کس طرف ہے، اور یہ اوپر کی طرف نہیں جا رہا، نہ ہی اسٹیٹک ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے.